دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ رات کو نیند بہت بے چین ہے، ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور طرح طرح کے وسوسات آتے ہیں، تو اس بے چینی میں کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل کہ تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے، آرام اور سکون والی نیند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں۔ نماز تو میرے بھائی یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو فکر کیجئے اور اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اہم ترین حکم کی پابندی کیجئے، اور اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو توفیق عطا کی اور نماز کی آپ پابندی کر رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے مسنون اذکار پابندی کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد رات کے وقت سوتے وقت ایک عمل ہے، اور وہ عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ایک عمل فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ایک دفعہ، اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی جو 2 آیات ہیں ان کو ایک دفعہ۔ قرآن مجید میں جہاں پر آیت الکرسی موجود ہے 3 پارے کے شروع میں، تو آیت الکرسی کے بعد والی جو 2 آیات ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یہ 2 آیات بھی ساتھ ملا لیں تو آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیات، یہ 3 آیات، یہ ایک دفعہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ ایک دفعہ، یعنی یہ 10 آیات ایک دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کافرون ایک دفعہ پڑھیں۔ کافرون پڑھنے کے بعد قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھنے کا طریقہ جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے کہ اخلاص، فلق اور ناس تینوں سورہ کو ایک ایک دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھتکار کے ہاتھ آپس میں مل کے اپنے پورے جسم سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ اخلاص، فلق اور ناس کو ایک ایک دفعہ پڑھ کے اسی طرح ہاتھوں پہ تھتکار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 3 دفعہ آپ نے اخلاص، فلق اور ناس کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ پہلے جو آیات بتائیں سورہ بقرہ کی 10 آیات اور کافرون، وہ ایک ہی دفعہ پڑھیں گے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا میرے بھائی اس طریقے سے اپنے جسم پر دم کر کے رات کو سوئیں۔ اس کے بعد ایک حدیث کی وضاحت کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ مجھے انتہائی وحشت اور خوف ہوتا ہے رات کو جب میں سوتا ہوں، اور انتہائی بے چین رہتا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی بات کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من حمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، من غضبہ اس کے غصے سے، و عقابی اور اس کی سزا سے، و شر عبادی اس کے بندوں کے شر سے، و من حمزات الشیاطین اور شیاطین کے وسوسوں سے، یعنی اس میں بندوں کا شر بھی آ گیا
اور شیاطین کے وسوسے بھی آ گئے، وَإِن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ کلمات سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَإِن يَحْضُرُونَ۔ میرے بھائی، اس صحابی نے بھی یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بے چینی کو، اس کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھ کر میرے بھائی آپ بھی ان کلمات کو یاد کریں، رات سونے سے پہلے بھی کم از کم 7 دفعہ یہ کلمات پڑھیں، اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہر نماز کے بعد یہ کلمات 7 دفعہ پڑھا کریں۔ جب اس تکلیف سے، اس کیفیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نجات عطا فرمائے تو اس کے بعد بے شک ان کو صبح اور شام اپنا معمول بنائیں۔ ہر نماز کے ساتھ جو پڑھنے کی ترتیب ہے اس کو بے شک چھوڑ دیں، لیکن صبح اور شام کم از کم ان کلمات کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تکلیف کو، آپ کی بے چینی کو، آپ کے ڈر اور خوف کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔